عابد صاحب جب پہلے ان کا سوال دیتے ہیں پھر میں نے پیپلز پارٹی کی اور آپ کی بات کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر جگہ بیٹھنا ہے, ہم اتنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے, پھیل جائیں گے کہ تاڑے تو سنبھلنا نہیں. ایک جگہ پہ آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپ 500,000 پولیس والا لاتے ہیں, آپ ٹھکائی کرتے ہیں, آپ توڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے لاکھوں لوگ ہیں, ہم شہروں میں بیٹھ جائیں گے اور بس ٹھیک ہے. بہت شکریہ مانی صاحب. ابھی ڈاکٹر صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا. بالکل احتجاج جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے, اس کے سارے حامی ہیں, کوئی بھی اس کو اپوز نہیں کرتا, نہ چند صاحب کریں گے نہ میں کروں گا, کوئی بھی پولیٹیکل ورکر اس کو اپوز نہیں کر سکتے. لیکن آپ احتجاج کی آڑ میں ہمارے سیکورٹی اداروں کے گھروں میں گھس جائیں, ہمارے شہداء کی یادوں کا آپ اس کا مذاق اڑائیں, آپ ان کو کہہ دیں نہیں وہ تو مقدمے آگے ہیں نا, میں تو آگے والے کی بات کر رہا ہوں. وہی اس چیز, اس بیک گراؤنڈ کو کیسے بھول جائیں. کوئی ایسا احتجاج جس پر ان کو پرمیشن دی ہو مالک صاحب, کوئی انہوں نے اس کو ود ان دا ارینا رہ کے اس کو کمٹمنٹس کو آنر کیا, کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ ہمایوں صاحب بڑی لیکچر دے رہے تھے جوڈیشری کے اوپر. میرے بھائی ہیں, میں آپ سے یہی احتراماً پوچھتا ہوں, ثاقب نثار کی جوڈیشری آپ کو یاد ہوگی, آپ کو اعجاز الاحسن صاحب کا رول یاد ہوگا. آپ ہمیں سسلین مافیا کرواتے تھے انہی ججز سے جن کو آپ ہمیں ابھی آپ ہمیں قوم کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم پاک صاف ہو گئے ہیں, تو لہذا یہ جوڈیشری مذاق ہے. آپ ہی کا اعتقاد تھا نا گڈ ٹو سی یو, آپ کو گیٹ نمبر 1 سے کہا گیا, کبھی پی ایم ایل این کو تو گڈ ٹو سی یو نہیں کہا گیا, نہ میرے بھائی چند صاحب کی پارٹی کو کبھی گڈ ٹو سی یو کہا گیا. ہمیں تو آپ نے سسلین مافیا کا, یہ کیا جج کا وقار اور منصب اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کو سسلین مافیا کہہ دیں؟ آپ کو یہ کس نے اجازت دی؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے صاحب, ابھی یہ ہمیں ووٹ کا دے رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے اندر, ہمارا سمبل کس نے کھینچا؟ کس آئین کے تحت آپ نے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سمبل تھا شیر کا, سینٹ کا, آپ نے ہمارے 11-12 سینیٹر, کیونکہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ کرنی تھی, آپ نے ان سینیٹر سے اپنا چیئرمین سینٹ منتخب کرنا تھا. آپ نے ہمارے سینیٹرز کو, جناب سینیٹر صاحب سن رہے میری بات غور سے, اب پڑھے لکھے آدمی ہیں, اس لیے میں آپ کو اسی پیرائے میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی غیرت, عزت, وقار کی بات کی نا. وقار کہاں تھا جب اس وقت چیف جسٹس نے ہمیں سمبل نہیں دیا تھا؟ یہ چھوڑ دیں آپ کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آپ نے پی ایم ایل این کے ساتھ جو ظلم, اور آپ نے ہمارے نواز شریف صاحب کو صدر نہیں بننے دیا. کس قانون کے تحت آپ نے ان کو صدارت سے اتارا؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھا. جب آپ ججز کے ذریعے گڈی کر رہے تھے ہمارے ساتھ, تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کھڈ میں آپ نے بھی کرنا ہے. کل آپ نے بھی اسی مناظر کو, اسی چیلنجز کو ہم نے سمجھایا آپ کو, نواز شریف صاحب نے سمجھایا, آپ نہیں سمجھے. زرداری صاحب نے آپ کو آن دی فلور آف دی ہاؤس سمجھایا کہ ہم تو بھگتیں گے آ کے. آپ کو جب بھگتنا پڑے گا تو رونا تو آپ نے. تو بھائی اب آپ روتے کیوں ہیں؟ فیس کریں, انہی عدالتوں کو فیس کریں. آپ کمپرومائز جوڈیشری, آپ بتائیں مالک صاحب, آپ کس منہ سے آپ کمپرومائز جوڈیشری کہتے ہیں؟ کیا اس وقت کمپرومائز نہیں تھی جب ہمیں سزائیں دی گئی؟ آپ اس ججز کے پیچھے بیٹھ کر آپ نے تماشا لگایا جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. آپ نے کتنا احترام کر لیا ججز کا, آئین کا. رات کے 12-1 بجے تک آپ نے وہ تماشا پوری دنیا کو دکھایا. جب وہ ججز جہازوں میں بندے بھر کر آپ کو دیتے تھے, آپ کی حکومت بنائی, سب کچھ ٹھیک تھا. جب آپ اترے آپ کو سب کچھ برا لگنے لگا. لیکن مالک صاحب یہ میں آپ کو احتراماً بتاتا جاؤں, ہمیں ایک طرف بھارت نے پکڑا ہوا ہے, ان سے جنگ میں مبتلا ہے. آج بھی سیکورٹی فورسز کے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں ود ان دا کنٹری. مختلف جگہ دہشت گردی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, معاشی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی دہشت گردی کا ہمیں فیس کرنا. اور یہ 5ویں ان کی بدماشی اور گنڈا گردی آ گئی احتجاج کے نام پر. جی ہم بندوقیں لے آئیں گے, ہم پاکستان کو نہیں چلے جائیں گے, گلگت کو بند کر دیں گے. آپ میں اور ان کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ پھر پاکستان اس سے 5 بھاگوں پر لڑ رہا ہے, 5 دشمنوں کے ساتھ. پھر چلیں اس میں واپس آتے ہیں. 5 دشمنوں کے ساتھ مالک صاحب, وہ بھی پاکستان بند کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ بھی پاکستان بند کرنے. پیپل یہ تو بقول آپ کے برے لوگ ہیں نا. میرے بقول نہیں ہے, میں یہ فساد کرتے ہیں, پارٹی کی بات ہو رہی ہے.